السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید: ما نرسل بالآیات الا تخویفا۔ وقال الله تبارك وتعالى: وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں جس ٹاپک پر، جس موضوع پر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ ٹاپک ہے، وہ موضوع ہے سورج اور چاند پر گرہن کیوں لگتے ہیں۔ اسی طرح سے سورج اور چاند پر جس دن جس وقت گرہن لگ جائے تو ایک مسلمان عورت ہوں یا مرد، بوڑھے ہوں یا جوان یا بچے ہوں، تو انہیں اس وقت، اس دن کیا کرنا چاہیے۔ میں پوری بات جو ہے آپ کے سامنے صحیح دلیل کے ساتھ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، میں آپ کے سامنے سب سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ سورج اور چاند پر جو گرہن لگتا ہے، اس گرہن کے الفاظ قرآن اور حدیث کے اندر کس طرح سے استعمال ہوئے ہیں، تو یہ جان لیجئے کہ دونوں کے لیے جو الفاظ استعمال ہوا ہے قرآن اور حدیث میں، تو اس کے الفاظ جو ہیں کسوف بھی آیا ہے اور خسوف بھی آیا ہے، اور لغوی اعتبار سے اس کے جو معنی بنتے ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ لغوی اعتبار سے کسوف کے کیا معنی ہیں۔ لغوی اعتبار سے کسوف کے معنی ہیں روشنی کم ہوتے ہوتے اندھیرا ہو جانا، اور خسوف کے معنی روشنی کا غائب ہو جانا، جیسا کہ فتح الباری جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 890 وغیرہ پر ہے اردو ترجمہ کے اندر۔ اسی طرح سے شمس یعنی سورج کی روشنی دھیرے دھیرے غائب ہو جائے کچھ پل کے لیے اور اندھیرا ہو جائے تو اسے کسوف شمس یعنی سورج گرہن کہتے ہیں۔ اسی طرح سے قمر یعنی چاند کی روشنی کم ہوتے ہوتے اندھیرا ہو جائے کچھ پل کے لیے تو اسے کسوف قمر بھی کہتے ہیں اور خسوف قمر بھی کہتے ہیں، یعنی چاند گرہن کہا جاتا ہے۔ تو عربی کے اندر قمر چاند کو کہتے ہیں اور شمس سورج کو کہتے ہیں، اور دونوں کے لیے یہ استعمال ہوا ہے، کسوف بھی اور خسوف بھی، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابواب الکسوف کے نام سے باب باندھا ہوا ہے کہ چاند اور سورج گرہن کا باب۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں سورج اور چاند گرہن کے کیا احکام اور مسائل ہیں۔ تو چاند اور سورج پر جو گرہن لگتا ہے وہ کیوں لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے کیا دکھانا چاہتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ جان لیجئے کہ زمانے جاہلیت میں لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جس دن سورج پر گرہن یا چاند پر گرہن لگتا تھا تو لوگ یہ سمجھتے تھے، اس دن اگر کوئی پیدا ہوا ہے تو کہتے تھے کہ اس کے پیدا ہونے کے سبب سورج پر یا چاند پر گرہن لگا ہے۔ اسی طرح سے کوئی اگر اس دن مر جاتا
جس دن گرہن لگا ہوا ہوتا سورج یا چاند پر، تو کہتے کہ اس فلاں شخص کے مرنے کی وجہ سے یہ سورج اور چاند پر گرہن لگا ہے. یہ ان کا عقیدہ تھا. اسی طرح کا ایک واقعہ اس وقت سننے کو ملا کہ جب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اس دن جس دن سورج پر گرہن لگا ہوا تھا، تو لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ یہ جو سورج پر گرہن لگا ہے یہ ابراہیم کے وفات کے سبب لگا ہے، ابراہیم کے وفات کی وجہ سے لگا ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ان کی اس بات کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ تعالی یخوف بہما عبادہ وتابعہ اسعسا عن الحسن. فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی آیات میں سے دو نشانیاں ہیں، انہیں کسی کے مرنے یا پیدا ہونے کے سبب گرہن نہیں لگتا، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1060 پر دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر 1048 میں کہ سورج اور چاند پر جو گرہن لگتا ہے اس کے تعلق سے کہ سورج اور چاند اللہ کی آیات میں سے دو نشانیاں ہیں، یہ دونوں کسی کے موت کی وجہ سے بے نور نہیں ہوتے، ان کی روشنی کسی کے مرنے کی وجہ سے غائب نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ان کے ذریعے سے اپنے بندوں کو ڈرانا چاہتا ہے، اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1048 پر. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو سورج کے اوپر گرہن لگاتا ہے اس کی روشنی کو دھیرے دھیرے چھین لیتا ہے، اندھیرا لا دیتا ہے. اسی طریقے سے چاند کے اوپر گرہن لگا کر کے اس کی روشنی کو دھیرے دھیرے سلب کر لیتا ہے، اندھیرا کر دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرانا چاہتا ہے کہ دیکھو ہم اس کی روشنی کو برقرار بھی رکھ سکتے ہیں ہمیشہ کے لیے، اور ان کی روشنی کو ہم سلب بھی کر سکتے ہیں، چھین بھی سکتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے یہ گرہن لگاتا ہے. اور ایسے وقت میں بندے کو کیا کرنا چاہیے، یہ بھی میں آگے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس وقت کیا کرنا چاہیے. بندوں کو ڈرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو مصیبت پریشانی جو چاند سورج پر ڈالی ہے، جس سے ہمیں سبق لینے کے لیے ڈالی ہے، ہمیں عبرت کے لیے، ہمیں نصیحت کے لیے ڈالی ہے. اسی بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ فرمایا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 59 میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ما نرسل بالآیات الا تخویفا، ہم تو لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہی نشانیاں بھیجتے ہیں. اسی طرح سے سورہ قیامہ میں آیت نمبر 8، 9، 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کے بارے میں اپنے بندوں کو ڈراتے ہوئے فرمایا وخسف القمر، اور چاند بے نور ہو جائے گا. کب؟ جب قیامت قریب ہوگی تو چاند کی روشنی چھین لیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ چاند کی روشنی کو چھین لے گا اور چاند بے نور ہو جائے گا، اس کی روشنی ختم کر دی جائے گی. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، اکٹھا کر دیے جائیں گے، ملا دیے جائیں گے. اور فرمایا یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا کہ آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے. اسی طرح سے قیامت کے قریب چاند پھٹ جائے گا. افتربتی ساعۃ وانشق القمر، قیامت کے قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا.
دیکھیے سورہ قمر آیت نمبر 1 میں اللہ تبارک و تعالی قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانیاں بھی رکھا ہوا ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی تو سورج اور چاند کی روشنی کو چھین لیا جائے گا اور ان دونوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا، جمع کر دیا جائے گا۔ آج سورج اور چاند الگ الگ مقام پر گردشیں کر رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، لیکن قیامت جب قریب ہوگی تو دونوں کو قریب کر دیا جائے گا، اور یہاں تک کہ چاند پھٹ جائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن چاند اور سورج کی روشنی کو چھین لے گا اور ان کو جمع کر دے گا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دکھانا چاہتا ہے، آج جو سورج اور چاند پر جو گرہن لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو قیامت کے دن تو ہم ان کی روشنی کو چھین لیں گے ہی، لیکن ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ ان کی اس طرح سے روشنی کو چھین بھی سکتا ہے ہمیشہ کے لیے اور برقرار بھی رکھ سکتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرانا چاہتا ہے کہ دیکھو قیامت کے آنے سے پہلے تم لوگ اس سے عبرت لو، اس سے نصیحت لو، توبہ اور استغفار کرو، اپنی اصلاح کرو، اللہ سے ڈرو کہ کہیں قیامت نہ برپا ہو گئی ہو، کہیں قیامت نہ قائم کر دی گئی ہو۔ تو اس دن کیا کرنا ہے میں آگے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اسی طرح سے آج دیکھ لیجئے کہ آج لوگوں کی حالت کیا ہے۔ جب چاند اور سورج پر گرہن لگتا ہے تو بچے ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، عورت ہوں، مرد ہوں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے معاشرے کے اندر آپ نظر دوڑا کر کے دیکھیں تو وہ چشمہ لگا کر کے ویڈیو بناتے ہیں، کیمرہ لگاتے ہیں۔ دیکھیے ان کی روشنی کو چھین لیتا ہے، ان کے اوپر گرہن لگا دیتا ہے، اور لوگ کیا کرتے ہیں؟ ویڈیو بناتے ہیں، فوٹو کھینچتے ہیں اور اس طریقے سے کالا چشمہ لگا کر کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، تو آپ نے دیکھا اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ غیر مسلم تو غیر مسلم، یہ مسلمان بھی اس طرح سے حرکت کرتے ہیں کہ جب سورج اور چاند پر گرہن لگتا ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ کالا چشمہ لگا کر کے دیکھتے ہیں۔ اسی طرح سے بالٹی کے اندر یا ٹب کے اندر پانی بھر کر کے اس کے اندر اس کے عکس کو دیکھتے ہیں، اس کی پرچھائی کو دیکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے ایکسرا جو ہوتا ہے پلاسٹک کا، جن کا ایکسرا کیا ہوتا ہے اس پلاسٹک کے ذریعے سے دیکھتے ہیں۔ اور عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم ڈائریکٹ دیکھیں گے اس سورج کو، اس چاند کو گرہن کے وقت، تو ہماری آنکھ کی روشنی خراب ہو جائے گی، ہماری آنکھ کی روشنی چلی جائے گی۔ یعنی اس سورج اور چاند کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں۔ یہ بالکل شرکیہ عقیدہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ اسی طرح سے وہ عورتیں بھی، وہ آدمی بھی کیا کرتے ہیں؟ حمل والی عورتوں کو گھر سے باہر نہیں نکالتے ہیں ایسے وقت میں جب سورج پر گرہن لگا ہوتا ہے، چاند پر گرہن لگا ہوتا ہے، تو حاملہ عورت کو گھر سے باہر نہیں نکالتے ہیں، اس کو بھی کہتے ہیں کہ تم چھری کا استعمال نہ کرو، پھل فروٹ ساگ سبزی نہ کاٹو۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے پیٹ کے اندر جو حمل میں بچہ ہے وہ عیبدار پیدا ہوگا، وہ لولا لنگڑا ہو سکتا ہے، کانا ہو سکتا ہے، لہذا تم چھری کا استعمال نہ کرو۔ یہ عقیدہ ہوتا ہے۔ اور کس کو نفع نقصان کا مالک سمجھا ہوا ہے؟ سورج اور چاند کو نفع نقصان کا مالک سمجھا ہوا ہوتا ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ یہ بالکل شرکیہ عقیدہ ہے، اس سے توبہ کریں۔ نفع نقصان کا مالک ایک اللہ تبارک و تعالی ہے، اس کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ اللہ کی ذات ہے جو نفع دے سکتی ہے اور نقصان دے سکتی ہے۔ سورج اور چاند کے اختیار میں کسی کو نفع اور نقصان پہنچانا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے گرہن لگنے کے وقت کسی کے مقدر میں نقصان پہنچانا پہلے سے لکھا ہے، تو یہ اس وقت بھی اسے وہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تقدیر پر ایمان، یقین رکھنا چاہیے ہر مسلمان عورت مرد کو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر میں نفع یا نقصان لکھا ہے کسی بھی وقت، وہ اس وقت ہو کر رہتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت لکھا ہے تو اس وقت ہو گیا، یہ نہیں
کہ اس کی وجہ سے ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہوا ہے. یہ بہانے بازیاں نہ کریں، یہ بہانے بازیاں اس طرح سے نہ کریں کہ سورج گرہن کے وقت اس نے چھری کا استعمال کیا، اس لیے اس کے بچے کی آنکھ چلی گئی، اس کے بچے کی کان کٹ گیا، اس کے بچے کا ایک پیر سے لولا ہو گیا، ایک ہاتھ سے اس طرح سے عیبدار ہو گیا. اس قسم کا عقیدہ نہ رکھیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اس کے تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ چاند گرہن، سورج گرہن کے وقت اس کے بچے میں یہ عیب ہوگا، تو یہ سورج اور چاند گرہن کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کی بنا پر وہ اس وقت ہوتا ہے. یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، یہ یقین رکھنا چاہیے. سورج اور چاند کے اختیار میں کسی کو نفع نقصان پہنچانا نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، بلکہ صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے نفع اور نقصان پہنچانا. اس بات پر یقین اور عقیدہ رکھنا چاہیے. اسی طرح سے سورج اور چاند گرہن لگتے وقت کیا کرنا چاہیے، اس بارے میں کئی حدیثیں مروی ہیں، کئی حدیثیں موجود ہیں. میں اس میں سے ایک دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جیسا کہ ابو بکر بن نفی بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ سورج کو گرہن لگنا شروع ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر جلدی میں چادر گھسیٹتے ہوئے مسجد میں گئے، ساتھ ہم بھی گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی یہاں تک کہ سورج صاف ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد من الناس ولكنهما آیات من آیات اللہ فاذا رأيتموهما فقوموا فصلوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند اللہ کی آیات میں سے 2 نشانیاں ہیں، اس میں گرہن کسی کے مرنے اور پیدا ہونے کی وجہ سے نہیں لگتا. اسے دیکھتے ہی کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو اور دعا کرو یہاں تک کہ تمہارے یہاں سے اندھیرا دور ہو جائے، یعنی سورج اور چاند کے اوپر سے گرہن ختم ہو جائے. دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1040 پر، 1041 پر، 1042 پر. تو اس حدیث سے پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج پر گرہن لگتے دیکھتے تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے ہوئے، کانپتے ہوئے کہ کہیں قیامت نہ برپا ہو گئی ہو، کہیں قیامت قائم نہ کر دی گئی ہو. اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد کی طرف لپکتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے اور نماز پڑھنے کا حکم دیتے اور لمبا لمبا قیام کرتے، لمبا لمبا رکوع کرتے، لمبی لمبی قرات کرتے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے یہاں تک کہ گرہن ختم ہو جاتا. تو ہمیں بھی اس طریقے کا عمل کرنا چاہیے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں. سیر و تفریح نہیں کرنا چاہیے، کھیل تماشا نہیں بنانا چاہیے اس کو، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، صحابہ کیا کرتے تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سورہ الاحزاب آیت نمبر 21 میں، کہ لوگوں رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین رول ماڈل ہے، آئیڈیل ہے، نمونہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل کو فالو کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس دن کیا کرتے تھے گرہن کے وقت. اسی طرح سے اس حدیث سے پتا چلا کہ سورج اور چاند میں گرہن لگے تو پتا چلنے پر فوراً اللہ سے ڈرتے ہوئے وضو بنا کر 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے. پھر نماز کے بعد دعا، توبہ و استغفار کرنا چاہیے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُم مِّنْهَا شَيْئًا فَاجْعَلُوا إِلَّا ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت کی، اللہ کے بندوں، اللہ بندوں کو سورج اور چاند پہ گرہن بھیج کر ڈراتا ہے، جب تم ایسا کچھ نشانیاں دیکھو تو نماز پڑھو، ذکر کرو، دعا اور استغفار کرو. دیکھیے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 912، 2117. اسی طرح سے صحیح بخاری میں حدیث نمبر
1059 पर और सुनन नसाई में हदीस नंबर 1502 पर। इस हदीस से भी पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह तरीका रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण के वक्त नमाज के लिए खड़े हो जाते, लोग भी खड़े हो जाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज लंबी लंबी पढ़ते, कयाम लंबा करते, किरात लंबा करते, रुकू लंबा करते और इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते और दुआ करने का हुक्म देते और फरमाते कि अल्लाह की आयत में से ये दो निशानियां हैं, सूरज और चांद, और अल्लाह तबारक व तआला इसके जरिए डराता है। तो इसमें अल्लाह का जिक्र करना चाहिए, दुआएं करना चाहिए, अपनी गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए। इसी तरह से मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, तौबा और इस्तगफार कसरत के साथ इसमें करना चाहिए उस वक्त तक जब तक कि ग्रहण खत्म न हो जाए। इसी तरह से नमाज के बाद भी ग्रहण लगा हो तो नमाज के बाद भी दुआएं करना चाहिए और तौबा और इस्तगफार करना चाहिए जब तक कि ग्रहण खत्म न हो जाए। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के अंदर भी आप किरात करने के बाद रुकू से पहले आमतौर पर दीगर रवायतों के अंदर मिलता है, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुनूत नाजिला पढ़ा, रुकू के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठा करके कुनूत नाजिला पढ़ा है। तो लिहाजा इस नमाज के अंदर हाथ उठा करके अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र, दुआ करना चाहिए, यह भी साबित है। जैसा कि अब्दुर्रहमान बिन समरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में सूरज ग्रहण हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा उठे कि कयामत आई और मस्जिद में आए और खड़े नमाज पढ़ते रहे। मैं जब उनके पास पहुंचा तो मैंने देखा तो वह दोनों हाथ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों हाथ उठाए हुए दुआ कर रहे थे और कह रहे थे अल्लाहु अकबर, और उसकी यानी अल्लाह की हम्द, तारीफ कर रहे थे और ला इलाहा इल्लल्लाह कहते थे, यहां तक कि सूरज साफ हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों रकतों को मुकम्मल किया, पूरी कर ली। देखिए सही मुस्लिम में हदीस नंबर 912, 2117, 2115, 913, 2118, 2119, 2121। इसी तरह से सुनन अबी दाऊद के अंदर हदीस नंबर 1195 पर, सुनन नसाई में हदीस नंबर 1459 और सही बुखारी में हदीस नंबर 1043 पर, 1060 पर, 6199 वगैरह पर। इस हदीस से भी पता चला कि ग्रहण की नमाज जब आप पढ़ें तो उसके अंदर आप हाथ उठा करके अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की हम्द सना बयान करें, जिस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे, और दुआएं भी कर सकते हैं, यह साबित हुआ। इसी तरह से मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, उस वक्त तक करना है जब तक कि सूरज और चांद पे ग्रहण लगा हो, जब तक कि वो ग्रहण खत्म न हो जाए। इसी तरह से जब जिस दिन ग्रहण लगा हो उस दिन सदका व खैरात भी करना चाहिए और कब्र के अजाब से, जहन्नम के अजाब से अल्लाह की पनाह भी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये जो सूरज पर ग्रहण लगता है, चांद पर ग्रहण लगता है, ये अंधेरा हो जाता है और कब्र के अंदर भी आदमी अंधेरे में होता है। लिहाजा इस वक्त कब्र के अंधेरे से अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए कि अल्लाह इस दुनिया में भी हमारे लिए रोशनी अता फरमा और मरने के बाद कब्र में भी हमारे लिए रोशनी अता फरमा और कब्र के अजाब से और जहन्नम की आग से बचा। इस तरह से दुआएं भी करनी चाहिए, जैसा कि सही मुस्लिम के अंदर हदीस नंबर 2098 पर है। इसी तरह से सही बुखारी में हदीस नंबर 1049 पर है और 1044 वगैरह पर देख सकती हैं। तो इससे पता चलता है कि सदका और खैरात करने से भी मुसीबत, बलाए, परेशानी टल जाती है। लिहाजा उस दिन, ग्रहण के दिन सदका और खैरात भी करना चाहिए। और ग्रहण की नमाज के लिए लोगों में इन अल्फाज के साथ ऐलान भी करना साबित है, इन्नस्सलात जामिअतुन, बेशक नमाज के लिए खड़े हो जाओ, जमा हो जाओ नमाज पढ़ने के लिए। देखिए सही बुखारी में हदीस नंबर 1045 पर।
تو لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ان الفاظ کے ساتھ ان نصات جامعتن کہ لوگوں نماز کے لیے جمع ہو جاؤ، اس طرح سے اعلان کرنا بھی جائز ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کراتے بھی تھے۔ اسی طرح سے چاند اور سورج گرہن کی نماز کا طریقہ اور عورتوں کا بھی اس میں شامل ہو کر نماز پڑھنا، اس کے بعد خطبہ دینے کی دلیل بھی ثابت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ نماز خسوف گرہن کی نماز سنت موقدہ ہے۔ گرہن کی نماز سنت موقدہ ہے جمہور محدثین کے نزدیک، اس پر اجماع ہے، اور جمہور محدثین امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہ یہاں باجماعت گرہن کی نماز پڑھنا ثابت ہے، یہ اجماع ہے۔ لیکن احناف اکیلے نماز پڑھنے کے قائل ہیں کہ فردن فردن اکیلے گرہن کی نماز پڑھیں، جو کہ صحیح حدیث کے خلاف ہے ان کا یہ عمل۔ ہاں، اگر قرآن کا قاری امام نہ ہو تو اکیلے پڑھنا درست ہے، جیسا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ تو اگر کوئی امام نہیں ہے، قرآن کا قاری نہیں ہے، تو فردن فردن اکیلے پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کوئی گھر کا آدمی ہے جس کو قرآن یاد ہے، تو اپنے فیملی بیوی بچوں کو لے کر کے جماعت کے ساتھ گرہن کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح سے 2 رکعت یہ نماز ہے، اور 1 رکعت میں 2 رکوع، 2 بار قیام، 2 سجدہ، یعنی دونوں رکعتوں میں 4 قیام ہیں، 4 رکوع، 4 سجدہ۔ اسی طرح سے اس تعلق سے حدیثیں زیادہ قوی ہیں اور حدیثیں زیادہ ہیں۔ اسی طرح سے ہر رکعت میں 3 رکوع، یعنی دونوں رکعت میں 6 رکوع یا 4 سجدہ بھی ثابت ہے، اور ہر رکعت میں 4 رکوع، یعنی دونوں رکعت میں 8 رکوع 4 سجدہ بھی آیا ہوا ہے۔ اسی طرح سے احناف 1 رکعت میں 1 ہی رکوع کے قائل ہیں، جبکہ یہ صحیح حدیث کے خلاف ہے۔ جبکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہر رکعت میں 2 رکوع، 3 رکوع اور 4 رکوع بھی ثابت ہے، اور اسی طرح سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی 2 رکعت میں 4 رکوع، 4 سجدہ، 4 قیام بھی ثابت ہے۔ اسی طرح سے 8 رکوع، 2 رکعت میں 8 رکوع، 4 سجدہ بھی ثابت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، یعنی 2 رکعتوں میں 4 رکوع، 4 سجدہ، جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2093 پر ہے، اور صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1065 وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 رکعت میں 6 رکوع، 4 سجدہ بھی شامل ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2097 پر اور 2096 پر آیا ہوا ہے۔ اور اسی طرح سے میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، جمہور محدثین اسی کو ترجیح دیتے ہیں کہ گرہن کی نماز میں 2 رکعت پڑھی جائے، اور دونوں رکعتوں میں پہلی رکعت میں 2 رکوع، 2 سجدہ، 2 قیام، یعنی دونوں رکعتوں میں 4 رکوع، 4 قیام، اور اسی طرح سے 4 سجدہ کرنا چاہیے۔ یہی مسنون ہے، کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیان کردہ حدیث ہے، کہتی ہیں کہ ایک دن صبح کو ایک سواری پر سوار ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں آپ کے سامنے چاند گرہن، سورج گرہن کی نماز کا طریقہ رکھتا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو ایک سواری پر سوار ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سورج گرہن اس دن جس دن سوار ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن سورج گرہن ہوا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں بھی نکلی اور عورتوں کے ساتھ حجروں کے پیچھے سے مسجد میں آئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترے اور اپنی نماز کی جگہ پر گئے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کیا کرتے تھے ہمیشہ۔ وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اور لوگ صف باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوئے۔ اسی طرح سے دوسری ایک روایت ہے جس میں اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اسماء عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن بیان کرتی ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئی تو دیکھا لوگ نماز کے لیے کھڑے تھے، ان کے پیچھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑی ہوئی تھی۔ ان سے پوچھا کس وجہ سے لوگ
نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سبحان اللہ، یعنی کہ گرہن لگا ہوا ہے، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں بھی کھڑی ہو گئی نماز پڑھنے کے لیے. دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1053، 1044، 1046 وغیرہ پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو تکبیر اللہ اکبر کہا، لمبی قرات پڑھی، لمبا قیام کیا، پھر اللہ اکبر کہا اور بہت لمبا رکوع کیا، پھر اپنا سر اٹھایا اور سمی اللہ لمن حمد کہا اور ربنا لک الحمد کہا، اور پھر کھڑے رہے اور لمبی قرات کی، پہلی قرات سے تھوڑا کم قرات کی، پھر اللہ اکبر کہہ کے دوسرا رکوع کیا، لمبا مگر پہلے رکوع سے تھوڑا کم کیا، پھر کہا سمی اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد، پھر سجدہ کیا. اسی طرح سے دوسری رکعت بھی پڑھی، پہلی رکعت تھوڑا کم کر کے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہونے سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فارغ ہونے سے پہلے سورج گرہن ختم ہو چکا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا، خطبے میں حمد و ثنا بیان کی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج چاند گرہن کے بارے میں بتایا کہ یہ اللہ کی آیات میں سے 2 نشانیاں ہیں اور یہ کسی کے جینے اور مرنے پر اس پر گرہن نہیں لگتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈراتا ہے. لہذا جب تم اسے دیکھو تو نماز پڑھو اور دعا کرو اور اذکار کرو اور توبہ و استغفار کرو اور صدقہ اور خیرات کرو اور قبر کے عذاب سے اور جہنم کی آگ سے اللہ کی پناہ مانگو. دیکھیے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2089 پر، 901 پر، اسی طرح سے 2091 پر، 2092 پر، 2093 پر، 903 پر، 2098 پر اور 2099 پر، اسی طرح سے 2113 پر اور 910 پر. اور صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1064، 1065 اور 1066 وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1053، 1044، 1046 وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے 2 رکعتوں میں یہ 4 رکوع 4 سجدہ کی حدیث زیادہ قوی ہے، اور 2 رکعتوں میں 6 رکوع 4 سجدہ کرنے کی حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئی ہے. دیکھیے صحیح مسلم حدیث نمبر 901، 2096 پر، 2097 پر. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے 2 رکعت میں 4 رکوع 4 سجدہ بھی ثابت ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 1052 پر اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 902 اور 2094 پر. اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے 2 رکعت میں 8 رکوع 4 سجدہ بھی ثابت ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 909، 2112، 908، 2111. اسی طرح سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح سے حدیث آئی ہوئی ہے. اور عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فجر کی نماز کی طرح گرہن کی نماز پڑھی ہے. اس بارے میں صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1046 پر دیکھ سکتے ہیں. تو ہو سکتا ہے ان کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث نہیں پہنچی تھی، اس بنا پر انہوں نے فجر کی نماز کی طرح گرہن کی نماز پڑھی. لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے یہ ثابت ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرہن کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی پڑھا ہے. اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر 2 رکعت گرہن کی نماز پڑھتے، اور پہلی رکعت میں 4 رکوع بھی ثابت ہے، 2 رکوع بھی ثابت ہے، یعنی دونوں رکعتوں میں 4 رکوع 4 قیام 4 سجدہ. اسی طرح سے دونوں رکعتوں میں 8 رکوع 4 سجدہ 8 قیام بھی ثابت ہے. لہذا ان دونوں میں سے کسی پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن جمہور محدثین اسی بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ وہ گرہن کی نماز میں پہلی رکعت میں 2 رکوع کریں اور اس میں لمبی قرات کریں، لمبا قیام کریں، لمبا رکوع کریں پہلی رکعت میں، اور پہلے رکوع لمبا کریں، پہلا قیام لمبا کریں، اسی طرح سے پہلی قرات لمبی کریں، پہلا سجدہ لمبا کریں، اور جب دوسرا رکوع کریں تو پہلے سے تھوڑا کم لمبا کریں، یعنی چھوٹا کریں قیام، چھوٹا رکوع کریں، اسی طرح سے چھوٹی قرات کریں اور چھوٹا سجدہ کریں.
اسی طرح سے دوسری رکعت میں بھی پہلے سے قیام کم کریں، قرات کم کریں، رکوع بھی کم کریں اور اس طرح سے سجدہ بھی کم کریں. اس طریقے سے ترتیب کے ساتھ نماز پڑھیں تو 2 رکعت میں 4 رکوع، 4 سجدہ، 4 قیام، یہ ثابت ہے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 رکعتوں میں 6 رکوع، یعنی ایک رکعت میں 3 رکوع بھی ثابت ہے، 3 قیام بھی ثابت ہے، 4 سجدہ. 2 رکعتوں میں 6 رکوع اور 4 سجدہ اور 6 قیام بھی ثابت ہے. 2 رکعتوں میں یہ نفل نماز ہے اور اس طریقے سے ان میں سے کسی پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ گرہن کی نماز کے اندر 2 رکعت میں 4 رکوع کریں، 4 سجدہ کریں، 4 قیام کریں. یہ بہتر ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. اسی طرح سے اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہیں. لہذا عورت بھی مردوں کے پیچھے گرہن کی نماز پڑھ سکتی ہے، بچے بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سورج گرہن اور چاند گرہن کے وقت جب پتہ چلے تو پھر اس دن سب سے پہلے نماز پڑھیں اور اس وقت تک نماز پڑھیں لمبی کر کے جب تک کہ سورج گرہن ختم نہ ہو جائے. اس میں دعائیں کریں، اذکار کریں، تکبیر کریں، اللہ کی حمد کریں اور نماز کے بعد بھی دعائیں کریں، استغفار کریں، توبہ کریں جب تک کہ گرہن ختم نہ ہو جائے. یہ عمل کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح حدیث کے مطابق اور قرآن کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.